جی تو اب ہم کریں گے حدیث نمبر 29 اور 30 کی ڈیٹیل، چونکہ ملتی جلتی تھی اس لیے حدیث نمبر 29 کی الگ سے میں نے ڈیٹیل نہیں آپ کو بتائی۔ تو حدیث نمبر 29 میں بھی ہم نے غسل کا طریقہ ہی پڑھا تھا، وہ طریقہ جو مسنون طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے غسل فرمایا۔ وہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، اور یہ حدیث میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، یعنی آپ کی ازواج میں سے تھیں اور ہماری ماں۔ اور پچھلی حدیث کو اور اس حدیث کو ملا کر ہمیں ٹوٹل غسل کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ مسنون غسل کا طریقہ وہ غسل جو جنابت کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی جب خلوت اختیار کریں، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، یا پھر حیض کے بعد یہ غسل کیا جاتا ہے، یعنی لیڈیز کو، بچیوں کو جو پیریڈز آتے ہیں اس کے بعد یہ غسل کیا جاتا ہے، یا پھر مردوں کو جب انزال ہو تو اس کے بعد یہ غسل کیا جاتا ہے۔ تو اس غسل کا طریقہ ان دو حدیثوں سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور بہت ہی جہالت میں ٹائم گزرتا ہے جب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ غسل کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان، بس یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ بچیوں کو اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ غسل کا، مسنون غسل کا کیا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ پہلے ہماری بات یہ چلتی رہتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے دین میں ہیں، دین اسلام میں، جو ہمیں صرف صفائی نہیں بلکہ پاکیزگی اختیار کرنے کا بتاتا ہے، جو صرف صفائی کا ہمیں حکم نہیں دیتا بلکہ پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسلام میں صرف صفائی کی اہمیت نہیں ہے بلکہ صفائی سے اوپر پاکیزگی کی اہمیت ہے۔ تو صفائی جو ہے وہ تو غیر مسلم بھی کہیں گے کہ ہم بہت صفائی کرتے ہیں ان اوقات کے بعد، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ ان اوقات کے بعد مسلمانوں کو اپنے آپ کو پاک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں، نہ صرف صفائی۔ اور پھر جیسے پہلے بھی ہماری بات چلی کہ ان اوقات کے بعد اگر اچھی طرح سے مسنون غسل نہیں کیا جائے گا تو پھر وہی بات کہ جراثیم، جیسے ہم نے پہلے پڑھا 5 فطری اعمال میں، کہ یہ 5 فطری عمل جو ہیں صحابہ، انبیاء کی سنت تھے، صحابہ کی سنت تھے، تو اگر ان کو نہ کیا جائے گا تو جسم میں گندگی رہ جاتی ہے، ان اعضاء میں گندگی رہ جاتی ہے، تو یہی حال ہوگا، پھر گندگی رہ جائے گی اور جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور سب سے پہلے ایڈز کی بیماری ان اعضاء میں گندگی رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عورتوں کے یوٹرس میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان اوقات میں گندگی رہ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یوٹرس میں کینسر ہو جانا اور نعوذ باللہ اس طرح کی بہت سی بیماریاں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب مسلمانوں کی۔ تو اس کی اہمیت کے بعد اب ہم چلتے ہیں غسل کی طرف۔ غسل کا کیا طریقہ ہے؟ تو غسل میں دونوں حدیث کو ہم نے اکٹھا کیا تو کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے امہات کا جو طریقہ تھا اور آپ کے صحاب کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ کس طرح سے دھویا؟ اس میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ یہ پچھلی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں تھی کتنی مرتبہ، تو اس حدیث میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے غسل کرنے سے پہلے، جس طرح وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو غسل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اور طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد وغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، یعنی استنجا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ہے یا اپنی شرمگاہ کو جو بھی گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ہے، چاہے وہ پیریڈز کا بلڈ ہے یا پھر کچھ اور، تو اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ رگڑا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت چونکہ کچے مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھیں،
اور مٹی پاک ہے، مٹی کے ساتھ تیمم بھی کیا جاتا ہے، مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کی جاتی ہے، استنجا بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مٹی اس وقت چونکہ صابن وغیرہ موجود نہیں تھے تو مٹی کے ساتھ ہاتھ رگڑا تو ہاتھ صاف ہو گئے۔ لیکن آج کل چونکہ ہمارے واش روم پکے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مٹی کی دیواریں جس میں نہیں ہوتی، تو اس میں ہاتھ رگڑنے کی بجائے صابن ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے پاس شیمپوز ہوتے ہیں، سرف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد 2 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ جو رگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، تو اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں گے۔ دھونے کے بعد پھر وضو کرنا ہے وضو کے طریقے سے، جیسے پچھلی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پڑھا کہ آپ نے وضو کی طرح جو ہے اپنے سارے اعضاء دھوئے۔ وضو کے اعضاء اسی طرح سے پہلے وضو کی طرح کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اسی طرح وضو جیسے 1 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 3 مرتبہ بھی، یعنی سارے اعضاء کو جو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک جھاڑنا، وہ سب فعل جو ہیں وہ 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی۔ تو چونکہ ہم لوگ زیادہ 3 مرتبہ ہی کرتے ہیں، تو وضو کیا، وضو میں سب سے پہلے پھر کیا کیا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر ثم غسل وجہہ، پھر کیا ہے جی، پھر اپنا چہرہ دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وذراعیہ، اور اپنے بازو دھوئے۔ اسی طرح سے جیسے پہلے وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو بازوؤں تک، کوہنیوں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد ثم افاض علی رأسہ الماء، پھر آپ نے اپنے سر پر پانی ڈالا۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس کے بعد سر دھونا ہے۔ سر کو دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو پچھلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کا خلال کیا۔ وہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد اپنے بالوں کی اندر والی جلد، یعنی اس کے اندر جو سکن ہے، بالوں کے نیچے والی تہہ، اس کے ساتھ رگڑنا ہے۔ کب تک رگڑنا ہے؟ ایک بار آپ نے ہاتھ گیلے کیے اور پھر بالوں کے اندر تہہ تک رگڑا، بال گیلے کرنا، یعنی مقصد کیا ہے، اندر سے جلد جو ہے وہ بھی گیلی ہو جائے۔ قد اربا بشرتہ کے الفاظ ہیں، تو یعنی اندر سے جو اس کی سکن ہے بالوں کی وہ بھی گیلی ہونی چاہیے۔ پھر 1 مرتبہ کیا، پھر 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، جتنی مرتبہ آپ کو ضرورت محسوس ہو ہاتھوں کو گیلا کریں، اور گیلا کرنے کے بعد بالوں میں خلال کرنا ہے۔ پھر سر پر پانی بہانا ہے، چونکہ جیسے ہمیں یقین ہے، الفاظ یقین کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کی جلد تر ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے سر پر پانی بہایا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ محسوس کریں کہ اندر جو بالوں کے اندر کی سکن ہے وہ بھی تر ہو گئی ہے، گیلی ہو گئی ہے، تو پھر پانی بہانا ہے سر کے اوپر، اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اور حدیث کے جیسے الفاظ ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہوئے اور آپ نے اپنے پاؤں دھوئے۔ تو یہ اس طرح سے بھی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اس دور میں چونکہ کچے واش روم ہوا کرتے تھے، تو وہی پانی جو جا رہا ہوتا وہ پانی ادھر ہی ہوتا، اور وہ پانی چونکہ جو جسم سے اترتا ہے تو وہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے سردیوں میں جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ٹب میں ہم نہا رہے ہیں، گرم پانی ہم نے ڈالا ہوا ہے، تو اس پانی کے اندر جو ہمارے جسم کے اوپر سے جو ہم مسنون غسل کر رہے ہیں، اس وقت کرتے وقت ہمارے جسم کے اوپر سے جو پانی گر رہا ہے وہ اس ٹب کے اندر نہ جائے۔ جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی کے باہر ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح سے دھو لیتے، جس سے پتہ چلا کہ اس وقت ہاتھ گندے تھے، تو ہاتھوں کو پہلے باہر صاف کیا۔ تو اسی طرح جب جسم ابھی ہمارا غسل کرنے سے پہلے صاف نہیں ہے تو اس کے ساتھ گندگی بھی ہو سکتی ہے، حیض کی گندگی یا پھر نفاس کی گندگی یا پھر جنابت کی گندگی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بہت احتیاط کی جائے، اس پانی کو ٹب میں نہ گرنے دیا جائے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا غسل کر لیتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ وہاں پانی وہ موجود ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ہوتے اور صاف جگہ پہ جا کے اپنے پاؤں الگ سے دھوتے، تو غسل کمپلیٹ ہو جاتا۔
ابھی جو علماء کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ اگر اینڈ میں واش روم کے اندر بھی پاؤں دھو سکتے ہیں، اس طرح سے دھو سکتے ہیں کہ پانی بہا دیں، جو پہلا پانی تھا وہ وہاں موجود نہ ہو تو اس کے اوپر آپ پاؤں دھو لیں۔ وہ تو ظاہر ہے صفائی تو لازمی ہے، وہ تو ہم عام روٹین میں بھی جب وضو کرنے لگیں گے تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کیا جائے، پہلے جگہ صاف تو پھر اس کے اوپر وضو کیا جائے۔ تو اسی طرح پہلا پانی جو ہے گندا نکل جائے، اس پر پانی بہا دیا جائے اور پھر وہاں پاؤں دھو لیے جائیں۔ اور یہ پاؤں وضو کرنے کے بعد پہلے بھی دھو سکتے ہیں۔ یہاں بھی علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وضو جب کمپلیٹ ہوا پہلے تو سر دھونے سے پہلے، یعنی سر دھونے سے پہلے وضو کی طرح ہی پاؤں بھی ساتھ دھو لیے جائیں اور پھر اس کے بعد سر دھویا جائے اور سارے جسم پر پانی بہایا جائے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات جو ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تولیہ دیا، یعنی کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑ دیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں طرح سے جائز ہے، تولیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاتھوں سے پانی بھی جھاڑ سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو اس کو پسند کرتے ہوئے ہم لوگوں کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب ہم مسنون غسل کریں تو تولیے کا استعمال نہ کریں بلکہ ہاتھوں سے ہی پانی کو جھاڑ دیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تولیہ یعنی کپڑے کا ٹکڑا دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی استعمال کر سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چاہا اور آپ نے نہیں استعمال کیا۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ تولیہ استعمال کر لیں اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نہ کریں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے وضو کر لیا، اس سے پہلے چونکہ شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا، یعنی استنجا بھی کر لیا تھا، اور اس کے بعد آپ کا وضو ہوا استنجا کرنے کے بعد۔ اب وضو کرنے کے بعد اور غسل کرنے کے دوران پوری کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو ٹچ نہ کریں، کیونکہ اگر ہاتھ شرمگاہ کو ٹچ کریں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ لاسٹ تک جب تک آپ کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کی شرمگاہ کو ٹچ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے گا تو آپ کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ اچھا، اور دوسرا کام یہ ہوگا، چونکہ سردیوں میں یوں بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ پیشاب، اور اکثر ہوتا ہے کہ غسل کے دوران جو ہے وہ پیشاب آ جاتا ہے، تو اگر آپ نے اس دوران پیشاب کر لیا یا آپ کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی، کس دوران؟ وضو کرنے کے بعد اور غسل کے دوران اگر آپ کو پیشاب آ گیا اور پیشاب کر لیا یا پھر ہوا خارج ہو گئی یا پھر آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو لگ گیا، تو ان ساری صورتوں میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور اس کے بعد غسل بھی دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ وضو کرنے کے دوران نہ تو آپ کے وضو کرنے کے بعد اور غسل کرنے کے دوران نہ تو آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو لگے اور نہ ہی پیشاب کیا جائے، نہ پخانہ کیا جائے اور نہ ہی جسم سے ہوا خارج کی جائے۔ ان سب صورتوں میں پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا۔ غسل کا کمپلیٹ ہو گیا یعنی پاؤں تک دھل گئے، وہ چاہے آپ نے پہلے دھو لیے یا بعد میں، سارا غسل جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ اب جو آپ نے پہلے وضو کیا تھا اس کے بعد آپ نے غسل کیا، جب آپ غسل کرنے کے بعد فارغ ہو گئے تو پھر آپ کا وضو بھی کمپلیٹ ہے اور غسل بھی کمپلیٹ ہے۔ اب اسی وضو کے ساتھ، یعنی غسل بھی الحمدللہ ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، اب اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ الگ سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اگر اذان ہوئی نماز کا ٹائم ہے تو پھر الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ وضو آپ کا کمپلیٹ ہوا، غسل بھی کمپلیٹ ہوا، اسی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ حدیث، اس میں آج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے ہم کتاب عمدۃ الاحکام اور حدیث نمبر 30 اور لیکچر نمبر بھی ہمارا ہے 30۔ تو آئیے حدیث نمبر
30 جو ہے 30ویں حدیث کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہا قالت، یہ کہ وہ کہتی ہیں، وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وضوء الجنابتی، جنابت کے غسل کے لیے پانی، وضوء الجنابتی، جنابت کے غسل کے لیے پانی، فاکفأ، پس آپ نے انڈیلا، فاکفأ انڈیلا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ڈالا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے ڈالا، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، علی یسارہ، اپنے بائیں ہاتھ پر، مرتین، 2 مرتبہ، او ثلاثا، یا 3 مرتبہ، وغسل فرجہ، وغسل، اور دھوئی آپ نے، فرجہ، اپنی شرمگاہ، ثم ضرب یدہ، پھر آپ نے مارا اپنا ہاتھ، بالارض، زمین پر، بالحائط، یا دیوار کے ساتھ، ثم ضرب یدہ بالارض، پھر آپ نے ملا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یدہ، اپنا ہاتھ، بالارض، زمین کے ساتھ، بالحائط، یا دیوار کے ساتھ، مرتین، 2 مرتبہ، او ثلاثا، یا 3 مرتبہ، ثم تمزمز، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، اور آپ نے ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجہہ، پھر آپ نے دھویا، وجہہ، اپنا چہرہ، وذراعیہ، اور اپنے دونوں بازو، ثم افاض، پھر آپ نے ڈالا، علی رأسہ الماء، اپنے سر پر پانی، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے دھویا، سائر جسدہ، اپنا سارا جسم، ثم تنہا، پھر آپ الگ ہوئے، فغسل رجلیہ، پھر آپ نے دھوئے اپنے پاؤں، فأتیتہ بخرقۃ، فأتیتہ، پس میں لائی آپ کے پاس، بخرقۃ، تولیہ یا پھر کپڑے کا ایک ٹکڑا، فلم یردھا، تو نہیں آپ نے ارادہ کیا اس کو، یا نہیں آپ نے اس کو لیا، فجعل، پس لگے آپ، ینفض الماء، آپ جھاڑتے تھے پانی کو، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، یعنی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی کو جھاڑنے لگے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔